قد جاء مهديكم وظهرت آية فاسعوا بصدق القلب يا فتياني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں ہم صداقت حضرت احمد علیہ السلام کے لیے ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی کہ جب امام مہدی آئیں گے ان کی زبان میں لکنت ہوگی. کتاب الفتن جو کہ ایک مشہور حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ پیش گوئی درج ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کی زبان میں لکنت ہوگی، اور جب کلام کرتے ہوئے اس کو مشکل پیش آئے گی تو وہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ران پر مارے گا. سیرت المہدی میں بھی روایت آتی ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی زبان میں کسی قدر لکنت تھی، اور کلام کے دوران میں کبھی کبھی جوش کی حالت میں اپنی ٹانگ پر ہاتھ بھی مارا کرتے تھے. یہ ایک پیش گوئی ہے جو کوئی انسان اپنے آپ میں پیدا نہیں کر سکتا، بلکہ یہ امام مہدی کی صداقت کے لیے ایک بہت اہم دلیل ہے. بعض ان کی روایات ان کے حلیے تک کے بارے میں کہ ان کی شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتی ہوگی، زبان میں ہلکی سی لکنت ہوگی جس کی وجہ سے وہ کبھی کبھی غصے میں آ کے اپنی ران پہ ہاتھ بھی مارا کریں گے. زبان میں ہلکی سی لکنت ہوگی جس کی وجہ سے وہ کبھی کبھی غصے میں آ کے اپنی ران پہ ہاتھ بھی مارا کریں گے. یہاں تک کی تفاصیل میں اور آپ کا انداز گفتگو یہ ہوگا کہ گفتگو کے دوران بار بار اپنی ران مبارک پر ہاتھ مارا کریں گے. The signs in the hadith have mentioned the coming of who we refer to as the Mahdi. His description, how he will be. When he speaks, he'll have a slight stutter and he will hit his leg out of frustration. تو حضرت عبدس نے فرمایا کہ میں لکھنؤ کا رہنے والا تو نہیں ہوں کہ میرا لہجہ لکھنوی ہو، میں تو پنجابی ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی یہ اعتراض ہوا کہ لا یکادو یبین، اور احادیث میں مہدی کی نسبت بھی آیا ہے کہ ان کی زبان میں لکنت ہوگی. یاد رکھنا چاہیے کہ اس لکنت کے باوجود حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تقاریر اور تبلیغ پہ کوئی اثر نہ پڑا، بلکہ مولوی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس زمانے میں حضرت احمد علیہ السلام نے سب سے بڑھ کر اسلام کا دفاع کیا. کیونکہ یہ عیسائیوں کو جواب دیتے تھے. تحریک پاکستان ہی نہیں، خود جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ثناء اللہ امرتسری، اصل میں یہ ایک خاص دور تھا جب کہ اسلام کے خلاف ایک تو عیسائی خود تھے. یہ غلام رسول مہر اور عبدالمجید سالک احمدی تھے. میری اطلاع نہیں ہے یہ. بہرحال میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ جو کام وہ کر رہا تھا اس نے تو عیسائی مشنریز کے ساتھ مناظرے کیے اور انہیں شکستیں دی. کس نے؟ عیسائی مشنریز کو ساتھ مناظرے کر کے غلام احمد نے انہیں شکستیں دی. اور ایک زبردست جو ایک وائلنٹ تحریک اٹھ گئی تھی، یہ ستیارتھ پرکاش کا جو مصنف تھا، آریہ سماج، تو آریہ سماج کے لوگوں سے بھی اس نے مناظرے کیے اور انہیں شکستیں دی. اچھا، ان دو چیزوں کی وجہ سے علماء کی آنکھوں کا تارا بن گیا. احمد خان نے بھی مولانا سید میر حسن کو منع کیا تھا کہ ان کے ساتھ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کیا ان کا جو بھی عقیدہ ہے عقیدہ رہے ان کے پاس، لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. لیکن سنا ہے کہ آدمی بڑا صالح اور نیک ہے، اور وہ مقابلہ کرتے تھے ان عیسائیوں سے. نہیں، مگر یہ ثبوت موجود ہے کہ وہ متاثر ہوئے تھے، جیسے شروع میں کہا تھا انہوں نے پروگرام سے کہ بہت سے لوگ متاثر ہوئے. مرزا غلام احمد کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ہے ایک جگہ کہ اس دور، یہ 1898-99 کی بات ہے، کہ اس دور میں مرزا غلام احمد جس طرح اسلام کو سمجھے ہیں ایسا بہت کم لوگ سمجھے ہیں. یہ خیال ہے کہ وہ کبھی بھی احمدی نہیں تھے، البتہ غلام احمد کی تعریف انہوں نے کی.
اور جو آپ نے جملہ نوٹ کیا ہے، میں نے اس کے برعکس یہ سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص آج اسلام زندہ دیکھنا چاہے تو قادیان میں جا کے دیکھے. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. نبينا صل على محمد صل على سفينا صل على محمد